ہمارے نبی کو نبوت بالذات ہے اور باقی انبیاء کو نبوت بالعرض ہے۔ اور بال اور بالذات میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بلا واسطہ ملے وہ بالذات ہے اور جو بال واسطہ ملے وہ بالعرض ہے۔ دوسرا فرق سمجھنا، بالذات جو چیز ملے وہیں سے چیز شروع ہوتی ہے اور وہیں جا کر چیز ختم ہوتی ہے۔ یہ بلب میں روشنی بالذات ہے اور دیوار پہ روشنی بالعرض ہے۔ بلب کو چھوڑ دے، ممکن ہے کہ بندہ کہہ دے واسطے ڈال دے۔ یہ سورج کی روشنی بالذات ہے اور زمین پہ روشنی بالعرض ہے۔ اب بتاؤ، جب سورج غروب ہوتا ہے روشنی ختم ہوتی ہے یا واپس سورج میں سمٹ جاتی ہے؟ سمٹ جاتی ہے۔ تو بالذات کا معنی کہ روشنی سورج سے نکلتی ہے اور سورج پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ نبوت بالذات کا معنی حضور سے نبوت چلتی ہے اور حضور ہی پہ جا کر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے خاتمیت ذاتی۔ مولانا نانوتوی فرماتے ہیں حضور خاتم النبیین ہیں، لیکن آپ کی ختم نبوت صرف زمانی نہیں ہے بلکہ آپ کی ختم نبوت زمانی کے ساتھ ذاتی بھی ہے۔ تو مولانا نانوتوی نے ختم نبوت زمانی کا انکار نہیں کیا بلکہ ساتھ ختم ذاتی کا مزید اقرار کیا ہے۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ختم زمانی کو مانا ہے یا انکار کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں لکھا ہوگا، یہ جو جواب ہے نا، ذرا آگے دیکھیں، وَالثَّانِي خَاتَمِيَّةٌ ذَاتِيَّةٌ وَهِيَ أَن يَكُونَ نَفْسُ النُّبُوَّةِ صلی اللہ علیہ وسلم خُتِمَتْ بِهَا وَانْتَهَتْ إِلَيْهَا نبوت جمیع الانبیاء، تمام انبیاء کے حضور کی نبوت پہ ختم اور وہاں جا کے رک جاتی ہے۔ وَكَمَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالزمان، جیسے آپ خاتم النبیین بالزمان ہیں، کذالک ہوا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بالذات، اسی طرح آپ خاتم النبیین بالذات ہے۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مَا بِالْأَرْضِ يَخْتَمُ عَلَى مَا بِالذَّاتِ وَيَنْتَهِي إِلَيْهِ فَلَا تَتَعَدَّاهُ، اس لیے کہ جو چیز بالعرض ہوتی ہے وہ ختم بالذات پر ہوتی ہے، وہاں پہ منتہی ہوتی ہے اور اس سے مزید آگے تجاوز نہیں کرتی۔ نہیں سمجھے؟ روشنی کہاں سے نکلی ہے؟ دیوار پہ پڑی ہے، واپس کہاں جائے گی؟ تو کہ سورج سے بھی آگے نکل جائے گی۔ بالذات سے بالعرض شروع ہوتی ہے، بالذات پہ ختم ہوتی ہے اور پھر بالذات سے آگے نہیں بڑھتی۔ نبوت چلی بھی حضور پر ہے، رکی بھی حضور پر ہے، اب حضور سے آگے نہیں جائے گی، اس کا معنی آپ ختم نبوت ذاتی حاصل۔ اور یہ نانوتوی سے پہلے کسی نے دنیا میں یہ تعبیر اختیار نہیں کی، حضرت اس معاملے معبر اول ہے نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آگے دیکھو، وَلَمَّا كَانَ نَبُوَّةُ صلی اللہ علیہ وسلم بِالذات، جب آپ کی نبوت بالذات ہے، وَنَبُوَّةُ سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ بِالْأَرْضِ، اور باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ نَبُوَّتَهُمْ علیہم السلام بِوَاسِطَةِ نَبُوَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ باقی انبیاء کی نبوت حضور کے واسطہ سے ہے۔ وَهُوَ الْفَرْدُ الْأَكْمَلُ أَوْجَدُ الْأَبْجَلُ قُطْبُ دَائِرِ النَّبُوَّةِ وَالرِّسَالَةِ، ہمارے نبی کی نبوت فرمایا اکمل بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، ابجد بھی ہے، اور تمام انبیاء کی دائرہ نبوت کا مرکز اور قطب اللہ کے نبی ہے۔ فَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ ذَاتًا وَزَمَانًا، حضور کی ختم ذاتی بھی ہے اور زمانی بھی ہے۔ آپ سمجھ آ گئی؟ مولانا فرماتے ہیں یا اللہ نے تعریف کی ہے، اگر آپ حضور کی ختم نبوت کو ختم نبوت زمانی پر منحصر کر دیں گے تو یہ اللہ کے نبی کا کمال نہیں ہوگا، آخر میں آنا کوئی دلیل کمال نہیں ہے۔ اس لیے زمانی بھی مانو اور ذاتی بھی مانو، اور ذاتی کو زمانی لازم ہے، ذاتی کو زمانی لازم ہے۔ کیوں؟ جو ما بالذات ہے، ما بالعرض وہاں سے شروع ہوگا اور ما بالذات پہ ختم ہوگا، آگے نہیں جائے گا، اگلا زمانہ ہوتا ہی نہیں نا ما بالعرض کا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ حضور کی نبوت کو زمانی بھی مانو اور آخری ذاتی بھی مانو۔ اب بتاؤ، مولانا نانوتوی نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے یا ایسا معنی بیان کیا جس میں حضور کا مزید شرف ہے؟ اور یہی وجہ ہے، یہ میں تحذیر الناس پہ انشاءاللہ باتیں ہوگی، یہاں ساری کہہ دو گے تو بات پہ سمٹ ہی نہیں ہے۔ اب سوال کیا تھا، کیا تم اللہ کے نبی کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہو؟ کیا تم حضور کی ختم نبوت زمانی کے قائل ہو؟ ہم نے کہا حضور آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کسی نبی کو ماننا یہ کفر ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نوع ہیں،
خاتمیت جنس ہے، اس کے نیچے دو نو ہیں، ایک ختمیت زمانی اور ایک خاتمیت ذاتی۔ اللہ کے نبی کو صرف خاتمیت زمانی حاصل نہیں بلکہ خاتمیت ذاتی بھی حاصل ہے، اور خاتمیت ذاتی و خاتمیت زمانی لازم ہے، اس لیے حضور سے نبوت چلی بھی ہے، حضور پہ رکی بھی ہے، اور حضور کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں نیا آ سکتا۔ یہ عبارت تو سمجھ آ گئی نا، بس جواب سمجھ آ جائے، باقی تو تعزیر و ناز پڑھیں گے تو پوری بات سمجھ آئے گی نا۔ وہاں ہم دلائل دیں گے کہ حضور کی نبوت بالذات کیوں ہے اور بقیہ کی نبوت بالعرض کیوں ہے، دلائل دیں گے تو بات چلے گی نا، دلائل نہیں دیں گے تو بات کیسے سمجھ آئے گی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا